الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا فرد قائم کرنے کے لیے دنیا کے مختلف لوگوں نے مختلف اصول بنائے، مختلف طریقہ زندگی رائج کیے اور لوگوں کو بتایا کہ اس راہ پہ چلو گے تو کامیابی ملے، اس راہ پہ چلو گے تو خوشحالی ہوگی، اس راہ پہ چلو گے تو امن اور سکون ہوگا. ایک دوسرے سے معاملات کے طور طریقے سکھلائے، ایک دوسرے سے معاملات کے طور طریقے بتائے، لیکن یہ تمام طور طریقے کسی میں تھوڑی کامیابی، کسی میں ذرا زیادہ کامیابی. جزوی طور پر یہ طریقے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کلی طور پر یہ طریقے یا ان میں سے کوئی بھی کلیہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کامیابی کا راستہ تھا، اخلاق اور کردار کی جو بلندیاں تھیں، آپسی معاملات کا جو بہترین طریقہ تھا، زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو دیا ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی تو وہ بھی مکمل اور بے مثال، شریعت اور دین دیا تو مکمل اور بے مثال، اخلاق اور کردار دیا تو مکمل اور بے مثال. اسی لیے بیان فرمایا اے لوگوں، عرب اور عجم کے لوگوں کے لیے، مشرق اور مغرب کے لوگوں کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، مغربی تہذیب والوں کے لیے، مشرقی تہذیب والوں کے لیے، یورپ اور افریقہ اور ایشیا میں رہنے والوں کے لیے، روئے ارضی میں جو بھی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک پیدا ہوگا، جان لو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں بہترین مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. اور آج کوئی کسی اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کوئی کہیں نوکری لینے جاتا ہے حکومت کی تو کہتے ہیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، شہادت التزکیہ لے کے آؤ کہ تم جہاں کام کرتے رہے ہو، جہاں رہتے رہے ہو، وہاں تمہارا عمل، تمہارا کردار کیسا تھا. کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. تو جس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ اچھا مل جاتا ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، جس کو اچھا نہیں ملتا اس کا کام بھی نہیں چلتا. اللہ رب العزت نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً خلق عظیم کے مالک ہیں. انسانیت کے اندر اخلاق اور کردار کی جو بلندی ہو سکتی ہے، اخلاق اور کردار کی جو معراج ہو سکتی ہے، وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی ہے. اور میں رب کائنات خود اس بات پر اپنی کتاب میں گواہی دوں. اور ہمیں کہا کہ ان کے طریقے پہ چلو تو اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کلی کامیابی ہے. جزوی کامیابی شاید تمہیں
لوگوں کے طریقے میں مل جائے، جزوی تھوڑی دیر کی کامیابی شاید تمہیں کچھ بنائے ہوئے اصولوں میں مل جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی انسانی تجربے سے حاصل کیے گئے ہیں، لیکن اگر کلی کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتے ہو، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ نے مثال ہی ایک رکھی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ اللہ رب العزت میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہاں میری بہت سی اور ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، میری ایک ڈیوٹی بعثت کی، مجھے یہاں بھیجے جانے کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ میں اخلاق اور کردار کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو مکمل کروں۔ اخلاق اور کردار بہترین طریقے سے کیا ہو سکتا ہے، ایک انسان کی عظمت، اخلاق کی بلندی کیسے ہو سکتی ہے، میں وہ چیز لوگوں کو دکھلانے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور کردار کی اہمیت، خلق حسن، اخلاق حسنہ، اچھا کردار، اچھی عادات، ان کی بہت ترغیب دلائی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں قیامت کے دن، حساب کتاب کے وقت، اخلاق حسن سے بہتر اور اخلاق حسن سے زیادہ وزنی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں تک بیان فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، بے شک ایک مومن اپنے اخلاق اور کردار سے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے ایک انسان، ایک بندہ مومن اس درجے کو پہنچتا ہے جس درجے کو روزے دار روزے رکھ کر اور قیام کرنے والے قیام کر کے تہجد اور نمازیں پڑھ کر پہنچتے ہیں۔ اچھا اخلاق اور کردار آپ کو فوری طور پر وہاں پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دی جائیں، نماز بھی پڑھے، اور اگر اونچے درجات چاہیے، مزید بلندی چاہیے، تو اچھا اخلاق اور کردار اپنائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتلائی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کی ہم میں سے ہر انسان آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب، قیامت کے دن ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام میسر ہو جائے، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، یہ ہم میں سے ہر انسان کی آرزو اور تمنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن میں اس انسان کو سب سے زیادہ پیار کروں گا، اس انسان کو سب سے زیادہ محبوب رکھوں گا، وہ انسان میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوگا، اور میری مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، محبوب بھی ہوگا، قریب بھی ہوگا۔ ان کی مجلس میں کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو تم میں سے بہترین اخلاق اور کردار کا مالک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا اخلاق اور کردار اپنائیں جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں، کس نہج پہ گزر رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری زبان کس طرح چلتی ہے، ہمارے ہاتھ کس طرف بڑھتے ہیں، ہمارے قدم کس طرف ہم کو لے کے جاتے ہیں، ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، ان تمام کا حساب کرنا کیا ہم نے کبھی حساب کیا ہے؟ کیا کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے اور آج ہم کس طرح گزار رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم علامت مسلمان کی بیان فرمائی ہے۔ اپنے اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ مسلمان کی یہ علامت آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں تو کوئی زبان سے محفوظ نہیں رہتا، حالانکہ ہم سے ہزاروں میل دور ہوگا لیکن ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کہیں بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے کسی کو ہاتھ مار دیا، کسی کا کوئی نقصان کر دیا، کسی کی کوئی چیز توڑ دی۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر جانتا ہے۔
کیا مسلمان کی یہ علامت اور صفت آپ کے اندر موجود ہے؟ اللہ رب العزت کہنے اور سننے والوں کو بہترین کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی سے چند مثالیں، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کیسا تھا، ان کا بولنا چالنا کیسا تھا، ان کا سننا اور کہنا کیسا تھا، اس کو سنتے چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے چلیں۔ یہ سنتے چلیں اور خود اپنے آپ سے سوال کرتے چلیں، کیا میرا کردار، کیا میری بات چیت، کیا میرا انداز بھی اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے یا ان کی عادت، ان کی طریقے کے خلاف ہے؟ اللہ رب العزت کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھائی کرے تم اس سے اچھائی کرو، جو تم سے جوڑ کے رکھے اس سے تم بھی جڑ کے رہو، نہیں، جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اچھائی کرو، جو تم سے کٹنا چاہے اس کے ساتھ بھی جڑ جاؤ۔ یہ ہے رشتہ داری کو نبھانا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، جو لوگ مقروض ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی طرف سے قرض ادا کرتے ہیں، یا اگر کوئی مقروض ہے اور آپ کے بس میں ہے کہ اس کو مہلت لے کر دے دیں یا آپ خود اس کو مہلت دے دیں تو آپ اس کو مہلت دیتے ہیں، آپ مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ کوئی غریب آپ کے در پہ آ کے دستک دے گا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سے مدد مانگے گا، جائیں غریبوں کو ڈھونڈنا، ان تک اللہ کا یہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس میں ان غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اس کو نکال کر ان تک پہنچانا آپ کا فرض ہے، لہذا جائیں خود غریبوں کو تلاش کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی خاطر کرتے ہیں، حق کی خاطر سرگرم رہتے ہیں، حق کی خاطر سرگرم رہتے ہیں، یعنی حق کی خاطر کام کرتے ہیں، جو سچا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، جو سچائی ہے اس کو پھیلاتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے اچھائی ہو یا برائی ہو ہم نے دوست کا ساتھ دینا ہے، اپنے قبیلے کا ساتھ دینا، اپنے کنبے کا ساتھ دینا ہے، اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے، صحیح اور غلط سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں آپ حق کی حمایت میں سرگرم رہتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ لوگوں کے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں لوگوں کے کام آتے تھے، ان کی مصیبتوں کو دور فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے۔ ہم تو کوئی برا ہو بھی یا نہ اس کی برائی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پرفیکٹ انداز میں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے اور نہ ہی کبھی برائی کے بدلے میں برائی سے جواب دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو اسے معاف فرما دیتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان معاملے کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ جو انسان اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا تو اللہ خود اس سے انتقام لیتا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس پر حد نافذ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی انتقام
نہیں دیا، اور ہماری اکثر زندگی ذاتی انتقام میں گزر جاتی ہے. اپنے کاروبار کو فنا کر دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو فنا کرتے ہیں، صرف ذاتی انتقام میں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان پر نام لے کے لعنت نہیں فرمائی، کبھی کسی مسلمان پر نام لے کے لعنت نہیں فرمائی. اور ہماری تو بات میں لعنت ہے تجھ پہ، تھو ہے